معزز ناظرین، آج ہم دلی سلطنت کے تحت خلجی خاندان اور تغلق خاندان کے متعلق تفصیلات حاصل کریں گے۔ خلجی خاندان جلال الدین فیروز خلجی خاندان کا بانی تھا۔ وہ نیک دل بادشاہ تھا اور سلطان جلال الدین خلجی کی خارجہ پالیسی کمزور اور ناکام مانی جاتی ہے۔ منگولوں نے 1292 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور سلطان جلال الدین خلجی نے انہیں شکست دی۔ سلطان کی سادگی نے ان کے امراء کو بغاوت پر اکسایا۔ ان حالات میں جلال الدین کا بھتیجا اور داماد علاء الدین خلجی نے تخت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور علاء الدین خلجی نے جلال الدین خلجی کو ہلاک کیا۔ نیز 1296 عیسوی 1296 میں تخت نشین ہوا۔ علاء الدین خلجی 1296 تا 1316 1296 تا 1316 عیسوی۔ علاء الدین خلجی جلال الدین خلجی کا بھتیجا اور داماد تھا۔ وہ بہادر اور نڈر بادشاہ تھا۔ علاء الدین خلجی نے دیوگری پر حملہ کیا اور دیوگری کی دولت کی وجہ سے اس نے اپنے چچا کے خلاف سازش کی اور اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اس نے دلی کی طرف کوچ کیا اور دلی کا سلطان بن گیا۔ علاء الدین خلجی پہلا سپاہی تھا جس کے دور سے دلی میں شہنشاہیت کا دور شروع ہوا۔ معزز طلبہ، آج کے سلائیڈز میں ہم نے یہ جانا کہ خلجی خاندان کا بانی جلال الدین فیروز خلجی ہے اور جلال الدین فیروز خلجی نے 1290 عیسوی میں 1290 میں اس حکومت کی بنیاد ڈالی خلجی ڈائنسٹی کی، اور اس نے 1296 عیسوی یعنی 1296 تک حکمرانی کی۔ اس کا اہم کارنامہ 1292 میں جلال الدین خلجی نے منگولوں کو شکست دی یعنی ہرایا، اور اس کے بعد چونکہ جلال الدین خلجی نیک دل بادشاہ تھے، اس لیے ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود ان کے بھتیجے اور داماد علاء الدین خلجی نے انہیں دھوکے سے قتل کر دیا اور 1296 عیسوی 1296 میں خود علاء الدین خلجی تخت نشین ہوا۔ علاء الدین خلجی نے دیوگری پر حملہ کیا۔ دیوگری جس کو اب ہم دولت آباد کے قلعے سے بھی جانتے ہیں یا پھر دولت آباد کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور علاء الدین خلجی وہ پہلا سپاہی تھا جس کے دور سے مانا جاتا ہے کہ دلی میں شہنشاہیت کا دور شروع ہوا۔ ناظرین، علاء الدین خلجی کی مہمات شمالی ہند اور جنوبی ہند کی جانب مرکوز تھی۔ اس نے گجرات پر 1297 میں حملہ کیا اور اس کے حکمران کرن دیو کو شکست دی۔ کرن دیو نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ دیوگری کے رام چندر کے پاس پناہ لی۔ رتھمپور کے دوسرے حملے کی قیادت خود علاء الدین خلجی نے کی تھی اور اس نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ دیوا میدان جنگ میں مارا گیا اور میواڑ کے دارالحکومت چتوڑ پر 1303 عیسوی میں اس نے قبضہ کر لیا اور چتوڑ کا نام تبدیل کرتے ہوئے خضر آباد رکھا گیا اور اسے اپنے بڑے بیٹے خضر خان کے تحت رکھا گیا۔ 1305 عیسوی میں 1305 میں مانڈوا، اجین، دھارا اور چندیری پر اس نے قبضہ کر لیا۔ علاء الدین خلجی پہلا مسلم حکمران تھا جس نے جنوبی ہند کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ جنوبی ہند کے سیاسی حالات بھی حملے کے لیے سازگار تھے۔ جنوبی ہند میں سیاسی اتحاد کا فقدان تھا اور علاء الدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور نے جنوبی ہند پر حملے کی قیادت کی
اور اس نے رامیشورم تک کے علاقوں کو تباہ کر دیا۔ دیوگری کے حکمران رام چندر دیو نے خراج یعنی ٹیکس دینا بند کر دیا۔ تب علاء الدین خلجی نے 1306 عیسوی میں اس پر فوج کشی کی۔ معزز و مکرم ناظرین، آج کے سلائیڈ سے ہم نے یہ معلوم کیا کہ علاء الدین خلجی ایک جنگجو حکمران تھا اور اس نے 1297 میں گجرات پر حملہ کیا اور وہاں کے حکمران کرن دیو کو شکست دی۔ پھر اس کے بعد علاء الدین خلجی نے رتھمبور کا جو قلعہ تھا، بہت ہی کافی مشہور قلعہ، اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور میواڑ کے جو دارالحکومت چتور تھا اس پر بھی اس نے 1303 عیسوی میں قبضہ کر لیا اور چتور کا نام بدل کر اسے جو ہے خضرآباد اپنے بڑے بیٹے کے نام پر رکھا۔ اس کے علاوہ 1305 عیسوی میں مانڈوا، اجین، دھارا اور چندیری پر بھی علاء الدین خلجی نے قبضہ کر لیا۔ اور سب سے بڑی اہم خصوصیت علاء الدین خلجی کی یہ تھی کہ وہ پہلا مسلم حکمران تھا جس نے جنوبی ہند کو فتح کرنے کی کوشش کی، اور جنوبی ہند کی فتوحات میں علاء الدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور نے کافی تعاون کیا۔ اور اس کے بعد 1306 عیسوی میں علاء الدین خلجی نے دیوگری کے جو حکمران تھے رام چندر دیو، انہوں نے خراج دینا بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر بھی علاء الدین خلجی فوج کشی کی اور رام چندر کو شکست ہوئی اور سلطان کا وہ باج گزار بن گیا۔ علاء الدین خلجی نے 1308 عیسوی میں ورنگل پر بھی حملہ کیا اور کاکتیائی دور کے بادشاہ جو پرتاپ رودرا کو شکست دی اور وہ خراج دینے پر راضی ہو گئے۔ پانڈیا ریاست کے صدر مقام مدورائی پر 1311 عیسوی میں حملہ کیا اور سندرا پانڈیا کو شکست دی۔ اس کے بعد ملک کافور نے فتوحات کے سلسلے کو رامیشورم تک پہنچا دیا اور کثیر دولت کے ساتھ دلی واپس آیا۔ علاء الدین خلجی کی سلطنت 1312 عیسوی تک شمال میں ملتان اور لاہور سے جنوب میں دوار سمندر تک اور مشرق میں سونار گاؤں سے مغرب میں ٹھٹا اور گجرات تک پھیل چکی تھی۔ علاء الدین خلجی کے ابتدائی سال منگول حملوں سے متاثر رہے۔ 1297 عیسوی تا 1308 عیسوی کے دوران تقریباً 7 منگولوں کے حملے ہوئے۔ ان تمام حملوں کی سلطان نے مؤثر مزاحمت کی۔ علاء الدین خلجی منتظم تھا اور اس نے سیاست کو مانا جاتا ہے کہ مذہب سے الگ رکھا اور دولت مند عمرہ کی جائیدادیں ضبط کر لی اور جاسوسی کا بہترین نظام قائم کیا۔ شراب اور دوسری نشاور چیزوں پر پابندی عائد کر دی۔ عزیز طلبہ، ہم علاء الدین خلجی کے متعلق تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ علاء الدین خلجی نے پرتاپ رودرا کے دور میں، کاکتیائی حکومت کے دور میں ورنگل پر حملہ کیا اور خراج دینے پر انہیں ورنگل کے حکمران کو مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ جو پانڈیا ریاست کا صدر مقام تھا مدورائی پر بھی علاء الدین خلجی نے حملہ کیا اور پھر ملک کافور نے فتوحات کے سلسلے کو رامیشورم تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ علاء الدین خلجی نے جو منگولوں کے جو حملے تھے اس کی ڈٹ کر مزاحمت کی، اور علاء الدین خلجی ایک بہترین منتظم تھا۔ خصوصاً اس کے دور میں جاسوسی کا بہترین نظام قائم کیا گیا، شراب اور دوسری نشاور چیزوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ علاء الدین خلجی نے ہندوستان میں ترکی حکومت کو مستحکم کیا اور بہترین نظم و نسق کا آغاز کیا۔ اس نے علم و ادب کی سرپرستی بھی کی۔ مشہور شاعر و ادیب امیر خسرو کا تعلق اسی کے دربار سے تھا۔
الادین خلجی خوبصورت عمارتوں کا دلدادہ تھا۔ اس نے نئی دلی تعمیر کروائی جسے سری کہا جاتا تھا۔ قطب مینار کے قریب دروازہ اور دلی میں اس نے ایک مسجد کی بھی تعمیر کروائی۔ الادین خلجی کے انتقال کے بعد سلطنت میں افراتفری پھیل گئی۔ کچھ عرصے کے لیے ملک کافور نے تخت سنبھالا۔ اس کے بعد مبارک شاہ اور خسرو شاہ نے حکومت کی۔ آخرکار 1320 عیسوی میں غازی ملک نے خسرو کا قتل کر دیا اور اس نے تغلق سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اس نے غیاث الدین تغلق کا لقب اختیار کیا۔ تغلق سلطنت 1320 تا 1413 عیسوی۔ تغلق سلطنت کا بانی غیاث الدین تغلق تھا۔ وہ 1320 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ سب سے پہلے اس نے مستحکم نظم و نسق ایڈمنسٹریشن کی بنیاد ڈالی۔ محکمہ پولیس اور عدلیہ میں اصلاحات۔ محمد بن تغلق کے متعلق ہم اگر تفصیلات حاصل کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ جو ہے ملٹی ٹیلنٹڈ تھے، ہمہ اور ہماگیر شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی شخصیت مجموعہ ازداد تھی۔ اس کے علاوہ وہ ریاضی، علم فلکیات اور منطق کے عالم بھی تھے۔ محمد بن تغلق دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری سے پیش آتا تھا۔ وہ انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ شخصی طور پر عدلیہ کی کارکردگی پر نظر رکھتا تھا۔ سلطان نے حکومت کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے گنگا جمنا کے دوآبے میں محصول میں اضافہ کیا، لیکن بدقسمتی سے اس دوران وہ علاقہ خشک سالی سے متاثر تھا۔ کہیں کے احسان محصول ادا کرنے کے قابل نہ تھے۔ وہ زمینات چھوڑ کر دوسرے مقامات کو جانے لگے۔ یہ علاقہ عوام اور شاہی دستوں کے درمیان ایک محاذ جنگ بن گیا۔ سلطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً جو ٹیکسز تھے اس کی وصولی بند کروا دی اور اس علاقے میں امدادی اقدامات کیے۔ کنویں کھدوائے اور قرض دیے گئے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ محمد بن تغلق کی خواہش تھی کہ دارالخلافہ یعنی صدر مقام سلطنت کے مرکزی حصے میں ہو، اور وہ منگول حملوں سے مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی خاطر پائے تخت کو منتقل کرنے کا حکم دیا۔ عوام کو دلی سے ساز و سامان کے ساتھ دیوگری منتقل ہونے کا حکم دیا۔ دیوگری کا نام دولت آباد رکھا گیا۔ طویل عرصے کے دوران عوام کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی لوگ راستے میں ہی فوت ہو گئے۔ جب سلطان کو اپنے منصوبے کی ناکامی کا احساس ہوا تو اس نے عوام کو دہلی واپس جانے کا حکم دیا۔ اس نے امدادی اقدامات کیے، لیکن اس سے سلطان کو نقصان ہوا اور دلی اجڑ گئی۔ پائے تخت کی منتقلی کے منصوبے سے ایک طرف تو شدید مالی نقصان ہوا اور دوسری طرف عوام میں بغاوت کی چنگاریاں پیدا ہو گئی۔ محمد بن تغلق کو سکوں کا خالق بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن تغلق کی ابتدائی اصلاحات میں کرنسی کی اصلاح شامل ہے۔ وہ اپنی فتوحات اور نظم و نسق کو مستحکم کرنے کے لیے مالی وسائل میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے علامتی سکے شروع کیے اور اس نے بڑے پیمانے پر تانبے کے سکے ڈھالنے کا حکم دیا۔ وہ سکوں کے غیر قانونی طور پر ڈھالنے کے عمل کو روکنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے ملک میں ہر طرف نقلی سکے عام ہو گئے۔ اس طرح ان سکوں کی قدر و قیمت باقی نہیں رہی، تجارت مفلوج ہو کر رہ گئی۔ معزز ناظرین، تاریخ ہند میں محمد بن تغلق کو مختلف حیثیتوں سے جانا جاتا ہے، اور اس کا دور اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ محمد بن تغلق کے دور میں مختلف اصلاحات کیے گئے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ اصلاحات ناکام رہے۔ سب سے پہلے محمد بن تغلق نے دوآبے میں جو ٹیکس تھا اس میں اضافہ کیا، اور کہتے ہیں کہ 75% ٹیکس اس نے عائد کیے، لیکن کسان اس کو دے نہیں سکے، جس کی وجہ سے وہ فیصلے کو محمد بن تغلق کو واپس لینا پڑا۔
پھر دوسرا اہم کام محمد بن تغلق کے دور کا یہ ہے کہ محمد بن تغلق نے، حالانکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ منگولوں کے حملے سے محفوظ کرنے کے لیے دہلی سے دولت آباد جسے ہم کہتے ہیں وہاں پر جو ہے صدر مقام کی منتقلی کی، لیکن راستے میں کئی لوگ فوت ہو گئے اور یہ منصوبہ بھی محمد بن تغلق کا ناکام ہو گیا۔ پھر سب سے اہم جو اصلاحات تھی اس میں یہ بھی شامل ہے کہ محمد بن تغلق نے سکوں کا آغاز کیا اور خصوصاً بڑے پیمانے پر تانبے کے سکے ڈھالنے کا حکم دیا، لیکن یہ جو ہے غیر قانونی طور پر ڈھالنے کے عمل کو محمد بن تغلق روکنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے ملک میں ہر طرف نقلی سکے عام ہو گئے اور اس کی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ اس طرح تجارت بھی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ محمد بن تغلق کے جو 3 اہم اقدامات تھے تینوں کے تینوں جو ہے ناکام ثابت ہوئے۔ سلطان نے اپنی اس اسکیم کی ناکامی کو محسوس کیا اور اپنے جاری کردہ جو سکے تھے واپس لینے کا حکم دیا اور اس کے عوض عوام کو سونے اور چاندی کے سکے دیے گئے۔ حالانکہ محمد بن تغلق ایک باصلاحیت بادشاہ تھا، اس نے انتظامات منظم طریقے سے کیے اور کہتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا، زراعت اور صنعت کے محکمے بہتر بنائے اور طاقتور اور بااثر لوگوں کے خلاف بھی غیر جانبدارانہ فیصلے کیے، اور کہتے ہیں کہ محمد بن تغلق نے ستی کی جو رسم تھی اس پر بھی امتناعت کی اور غریبوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے۔ محمد بن تغلق نے ابتدائی دور میں خراسان اور چین کے خلاف بھی 2 ناکام تباہ کن حملے کیے، ورنگل کو سلطنت میں شامل کیا اور خصوصاً اس نے مدورائی پر بھی قبضہ کر لیا اور ناگرکوٹ کو بھی فتح کیا، اور جب منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس نے تحفے تحائف دے کر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کمزور فوج تھی محمد بن تغلق کی۔ محمد بن تغلق کا دور متعدد بغاوتوں سے دوچار رہا، اس کے انتظامی اقدامات نے اس کو بدنام کر دیا۔ مالابار، ورنگل اور بنگال آزاد ہو گئے، دکن میں بہمنی، مالابار اور وجے نگر سلطنتیں قائم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وفات کے وقت اس نے اپنے پیچھے ایک بکھری ہوئی سلطنت اور پریشان حال اور بغاوت پر آمدہ عوام کو چھوڑا۔ اس کا انتقال 1351 عیسوی میں ہوا۔ مورخ ہسٹورین بدیونی کے مطابق بادشاہ عوام سے اور عوام بادشاہ سے آزاد ہو گئے۔ فیروز شاہ تغلق 1351 تا 1388 عیسوی 1351 to 1388۔ محمد بن تغلق کی وفات کے بعد اس کا چچازاد بھائی فیروز شاہ تغلق 1351 میں تخت نشین ہوا۔ فیروز شاہ کی تخت نشینی کے بعد ہندوستان کے حالات سدھرنے لگے۔ فیروز شاہ محمد بن تغلق کی پالیسیوں سے متاثر ہونے والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، انہیں ان کے نقصانات کا معاوضہ دیا، قرضے معاف کیے، محکمہ مالگزاری کے عہدیداروں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ چراگاہوں اور مکانات پر محاصل جو ٹیکسز تھے وہ بھی برخاست کر دیے۔ عدل و انصاف کے انتظام میں اسلامی قوانین سے رہبری حاصل کی، سزاؤں میں نرمی برتی جانے لگی، اعزا رسانی کے طریقے کو ختم کر دیا گیا۔ زراعت میں بہتری کے لیے جمنا اور دوسرے دریاؤں سے 5 نہریں نکالی گئی۔ اس نے شہر فیروز آباد، فیروز پور اور جونپور بسائے، اور کہتے ہیں کہ اس نے اشوک کے 2 ستونوں کو دلی منگوایا۔ فیروز نے روزگار کے دفاتر قائم کیے، دواخانے قائم کیے جہاں پر مفت علاج کیا جاتا تھا۔ اس نے جاگیرداری نظام کو دوبارہ رائج کیا اور بڑی تعداد میں
غلاموں کو شہری اور فوجی خدمات پر فائز کیا۔ فوج کی تنظیم جاگیردارانہ نظام کی اساس پر کی گئی۔ فیروز شاہ کی بھی خارجہ پالیسی جو فارن پالیسی تھی وہ کمزور تھی، اس میں فوجی صلاحیت کا فقدان تھا۔ وہ دکن، بنگال اور سندھ کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں ناکام رہا۔ منگولوں کی مزاحمت اور ناگرکوٹ کی فتح اس کے اہم فوجی کارنامے تھے۔ فیروز شاہ کا انتقال 1388 میں ہوا اور اس کے جانشین کمزور ثابت ہوئے اور مختلف صوبے